روزہ دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا وقت منتخب کیا ہے کہ اس گھڑی، اس وقت میں کوئی بھی مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ میرے سے بھی اکثر عورتیں پوچھتی ہیں کہ آپ کرن کوئی وظیفہ بتائیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خود تصدیق کر دی، کیونکہ اس بات کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہر لگا دی، ڈن کر دیا، کنفرم کر دیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی یوٹیوب فیملی۔ روزہ دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا وقت منتخب کیا ہے کہ اس گھڑی، اس وقت میں کوئی بھی مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رمضان المبارک کے مہینے میں اس گھڑی میں ہر مسلمان کی دعا کو قبول کرتی ہے، کسی کی دعا کو رد نہیں کرتی۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ میرے بندے رمضان المبارک کی اس گھڑی میں تو گڑ گڑا کے میرے سے مانگ، جو کچھ مانگنا ہے مانگ، میں تیری دعا کو قبول و منظور فرماؤں گا۔ آج کل کے دور میں ہر انسان پریشان ہے، تو میرے سے بھی اکثر عورتیں پوچھتی ہیں کہ آپ کرن کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہماری یہ وش پوری ہو جائے۔ اور بھی بہت سارے لوگوں کو مسئلے مسائل ہیں جن کے لیے لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ تعویذ گنڈوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی اس طرف نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ لوگوں کے لیے ایک گولڈن چانس دیا ہے، اس گھڑی کا، اس وقت کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، مگر افسوس کہ ہم اس وقت کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی، آپ کے لب سے نکلے ہوئے ایک حرف سچا، لیکن افسوس کہ ہم لوگ ان باتوں کی طرف نہیں آتے اور اس ٹائم کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اور وہ وقت کون سا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے افطار کے ٹائم میں نے ایک ایسا وقت منتخب کیا ہے کہ روزے دار بندہ افطار کے ٹائم میرے سے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے جو بھی دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس دعا کو ضرور 100% قبول و منظور فرمائے گی، اور اس بندے کی دعا کو افطار کے ٹائم رد نہیں کیا جائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خود تصدیق کر دی، لیکن افسوس کہ ہم لوگ اس ٹائم کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں اس ٹائم، افطاری کے ٹائم، عورتیں کچن میں اپنا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں، مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنے کاروبار میں وہ افطاری کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ سپینڈ کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کچن میں 2-3 جو ڈش ہوتی ہیں وہ کم بنا لیا کریں۔ میری مرد حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے کاروبار کو جلدی بند کر لیں، تھوڑا کما لیں، لیکن افطاری کے ٹائم آپ لوگ میکسیمم افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ لوگ اپنے دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ آدھا گھنٹہ پہلے نہیں بیٹھ سکتے تو آپ 15 منٹ بیٹھ جائیں، 15 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے تو جسٹ افطاری سے 10 منٹ پہلے آپ لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کریں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، جو بھی آپ کی دل کی وشز ہیں۔ اگر آپ کو اولاد کے رشتوں کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے نا، تو آپ افطاری کے ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، اس وقت گڑ گڑا کے دعا کریں۔ انشاءاللہ 100% میں شورلی کہتی ہوں، کیونکہ اس بات کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہر لگا دی، ڈن کر دیا، کنفرم کر دیا کہ افطاری کے ٹائم مانگی ہوئی ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قبول کرتی ہے۔ تو آپ اس ٹائم کو ویسٹ نہ کیا کریں، کیونکہ یہ ایک گولڈن چانس ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ رمضان ہماری زندگی میں آیا نا، پتہ نہیں اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے،
لیکن جو ہمارے پاس ہے اس وقت ہم مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ لیں، اپنی اولاد کے لیے مانگ لیں، اپنے لیے مانگ لیں، یعنی کہ کوئی بھی آپ دعا کریں گے نا، دنیا کی کریں گے، دنیا جہاں کی کریں گی، آخرت کی کریں گی، کوئی بھی دعا آپ کریں گی نا افطاری کے ٹائم، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اس دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گی۔ تو میری بہنیں، اگر میرے بھائی کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو وہ دل میں تہیہ کر لیں کہ آج سے افطاری کے ٹائم ہم لوگوں نے کچن میں نہیں بیٹھنا، میرے بھائیوں نے کاروبار بند کرنے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھ کے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی وشز کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے جو بھی آپ کے دل میں خواہشات ہے، آپ لوگ کسی وظیفوں میں ماں پڑیں، آپ کسی عاملوں کے پاس نہ جائیں، تویز گنڈوں پہ نہ جائیں، آپ لوگ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگے۔ میں 100% شورلی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گی۔ تو آئی ہوپ کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو آپ لوگ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس بات کو آگے بھی پھیلائیں تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اگر ویڈیو آج کی پسند آ جائے تو پلیز آپ لوگوں نے ایک لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دینا ہے تاکہ فیوچر میں جتنی بھی ویڈیوز لے کے آؤں آپ کو ٹائم سے ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور دعاؤں میں مجھے بھی ساتھ خصوصی یاد رکھنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔